مکے میں رہنے والے گروہ کو وسعت عیش اور ایمنی اور سلامتی کے ساتھ، اور ان کے باپ داداؤں کو یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان کی عمر، یعنی ان کی زندگی لمبی ہو گئی، اس کے سبب سے وہ مغرور ہو گئے۔ آج ہم دولت سے مغرور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی درازی عمر کی وجہ سے مغرور ہو گئے، جہاں پیسہ آیا اور ہم مغرور ہو گئے، ہو کر سمجھنے لگے کہ ہمیشہ یوں ہی رہیں گے، اور یہ نہ سمجھے کہ عیش اور زندگی دم بدم گھٹ گئی۔ تو کیا انہیں یعنی ان کافروں کو نہیں سوجھتا کہ ہم اس ملک کو گھٹاتے جاتے ہیں مسلمانوں کے واسطے ان کی حدود سے، چنانچہ وہ روز بروز ایک ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، اور ہر روز ایک قلعہ لے لیتے ہیں اور ایک نئی جگہ اپنے قبضے میں لاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو کیا یہ سوچیں گے اور پیغمبر اور مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے؟ یہ اس وقت طرف اشارہ کیا ہے جب ابتدائی اسلام تھا۔ مکے کے اندر اگرچہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن مکے کے گرد و نواح اور مدینے کے گرد و نواح میں اسلام زور پکڑ رہا تھا، اسلام زور پکڑ رہا تھا، کافروں کی زمین تنگ ہو رہی تھی اور مسلمان پھل پھول رہے تھے، بڑھ رہے تھے۔ مگر یہ صورتحال اس وقت کی تھی جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان تھے۔ کس کے؟ اپنے معیار کے مطابق نہیں۔ آج ہم اپنے معیار کے مطابق مسلمان ہیں، جو ہمیں پسند ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو خدا اور رسول کو پسند ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ شان کب تھی ہماری؟ جب ہم قرآن کے مطابق مومن تھے تو زمین کے کنارے ہم پر کشادہ اور وسیع ہو رہے تھے، اور کفار پر تنگ اور کم ہو رہے تھے۔ آج الٹا ہو گیا، قرآن کے طریقے کو ہم نے چھوڑا ہے تو زمین ہم پر تنگ ہو رہی ہے۔ کل جو زمین ہمارے لیے کشادہ تھی وہی آج چھوٹی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے احکام قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان نہ رہے تو دنیا میں حکومت اور اقتدار کا نقشہ بھی بدلنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں مکے میں جو کفر و اسلام کے درمیان آمیزش تھی، اس میں مکے کے مسلمانوں پر اگرچہ کفار ظلم و ستم کر رہے تھے اور یہ ظاہر غالب تھے، لیکن مکے کے اطراف اور مدینے میں اسلام کی دعوت جڑ پکڑ رہی تھی، اور کفار کا حیطہ اقتدار دن بدن کم ہو رہا تھا، اور بتدریج اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا۔ ان حالات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ اب بھی غالب ہو سکتے ہیں محبوب؟ یہ اب بھی غالب آ سکتے ہیں جبکہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے یہاں پر چند مسلمان تھے ہندوستان کے اندر۔ اگر آپ نے کبھی ہسٹری پڑھی ہو، چند مسلمان تھوڑے سے، غریب نواز کی آمد سے پہلے، بلکہ محمود غزنوی سے پہلے بھی کچھ مسلمان تھے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی حیثیت یہاں پر شودروں جیسی تھی۔ شودر سنا ہے؟ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو بستی کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی عبادت گاہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت نہیں تھی، سوت کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، پیر میں چپل پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو سمجھا جاتا تھا، نیچ ذات جس کو کہتے ہیں۔ تب محمود غزنوی نے یہاں پر حملے کیے تھے۔ غریب نواز آئے، اسلام کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہ تھی، مسلمانوں پر ناک کا بند تھا، لیکن جب غریب نواز آئے، قرآن کے معیار کے مطابق زندگی گزارنے والا جب ایک بندہ اس دھرتی پر آیا، قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنے شام و سحر گزارنے والا جب یہاں آیا، تو عالم یہ ہوا کہ جو اس دھرتی کے مالک تھے ان کے لیے یہ دھرتی جو ہے وہ سمٹنے لگی، کم ہونے لگی، تنگ ہونے لگی، اور جو قرآن سے ملنے لگے، قرآن کے اصولوں سے ملنے لگے، قرآن کے ضوابط سے ملنے لگے، قرآن کے احکام سے ملنے لگے، غریب نواز کے قریب ہونے لگے، ان کے لیے یہ ملک کشادہ ہو گیا، وسیع ہو گیا، اور پورے ہندوستان میں مسلمان پھیل گئے۔ بلکہ صرف پھیلے ہی نہیں، ہندوستان پر 850 سال تک مسلمان 400 سال تک حکومت کی۔
400 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، اور جب قرآن سے ہٹنے لگے تو حکومت بھی گئی، عزت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ آج کیا حال ہے ہمارا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالی وہی ایمان اور وہی ایمانی جذبہ عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو قرآنی مسلمان بنائے، نفسیاتی مسلمان سے ہم سب کو دور فرما دے۔ پروردگارہ اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں پکا سچا مومن بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ